السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کی توفیق، ہمارا آج کا سبق کلام مقدس، کلام الہی قرآن مجید، اور قرآن مجید کا یہ 11واں پارہ اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے انشاءاللہ 36ویں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ جو لوگ شرک کے راستے پر چلتے تھے یا چلتے ہیں، وہ بنیادی طور پر گمان کی پیروی کرتے ہیں، ظن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ثبوت کوئی نہیں ہے۔ مشرکین کی اکثریت گمان، اٹکل پچو اور ظن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما یتبعو، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، ان میں سے زیادہ لوگ، الا مگر ظنا، گمان کی۔ ان الظن، بلا شبہ گمان، لا یغنی، نہیں کفایت کرتا، کارآمد نہیں ہوتا، من الحق، حق کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، علیم، جانتے ہیں، بما یفعلون، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں قطعی طور پر کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال سے بخوبی آگاہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین جو ہیں ان کی اکثریت دین کے بارے میں دلیل کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ گمان اپنی طرف سے بنا کر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہاں پر ظن کا معنی وہم اور تخیل ہے، اور اس کا حق کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ ایک زجر و توبیخ ہے اور وعید ہے ان کے لیے کہ تم لوگ جو دلائل کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیے بیٹھے ہو، اور وہ بھی اپنی طرف سے، یقیناً قیامت والے دن تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ گمراہ لوگوں کی گمراہی کی بنیاد کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دین دلیل کا نام ہے، اور ان کے پاس اپنی اس گمراہی کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عقلی طور پر اور نہ ہی نقلی طور پر، بلکہ یہ بیچارے نسل در نسل اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مشرکین سے جب یہ سوال کیا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ،
قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاؤ، سچے دین کے راستے کی طرف آ جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے راستے کی طرف آ جاؤ، تو ان کا جواب بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ذاتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ غالباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک قریبی عزیز ہیں، تو ان سے جب یہ بات ہوئی کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو انہوں نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ بھائی جان، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے گلے سے اتر جائے گی کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کو آپ غلط کہہ سکیں۔ تو اس لیے یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، قرآن نے اس بات کو 1500 سال پہلے بیان فرما دیا کہ یہ لوگ آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، جھوٹے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ایسے وہموں کی پیروی کرتے ہیں جن کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا یہ گمان کہ ان کے باطل معبود انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ بھی صرف ایک ظن، وہم اور گمان ہے، اور یہ بھی ان کا گمان ہی تھا کہ یہ جو بت ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ایک ذاتی بات یاد آ گئی، غالباً 1992 یا 93 کی بات ہے، ایک دیہات میں جمعے کے خطبے کے لیے جا رہا تھا، تو تانگے پر سوار تھے، دیہات کافی گہرائی میں تھا، مین مرکزی سڑک سے ہٹ کر، تو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تانگے کی سواریاں خاموش نہیں رہتی، ایک دوسرے سے بات چیت ان کی چلتی رہتی ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا یہ بھی مزاج ہے کہ اگر کوئی دیندار آدمی دیکھا تو اس کو دیکھ کر تو ہمارا جوش ویسے ہی عروج پکڑ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے دیہات میں ایک قبرستان ہے، وہاں کے بابا جی بڑے سخت ہیں، جو بھی وہاں سے لکڑی کاٹ کر جلائے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نہ رہ سکا، میں نے کہا بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 11:30 ہو چکے ہیں، مجھے 12:30 ممبر پر کھڑے ہونا ہے، ورنہ آپ ایک لکڑی کی بات کرتے ہیں، میں یہاں سے مٹی کے تیل کا کنستر لوں اور اس قبرستان کے جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر جلا دوں، میں دیکھوں کہ بابا جی کرتے کیا ہیں۔ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا، کہنے لگے جی آپ تو یہ بات نہ ہی کریں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایسی باتیں گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مشرکین ہر دور میں ان کا یہی سلسلہ رہا کہ وہ علم کی بنیاد پر کوئی بات نہ کرتے تھے نہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو ہے نا، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ حق استعمال کیا، اس سے مراد یہاں پر علم یقینی اور صحیح اعتقاد ہے جو کہ پختہ دلائل کی بنیاد پر ہو، اور حق سے مراد یہاں وہ حق ہے جس کے اندر تمام کے تمام واجبات بتائے گئے ہوں اور تمام کی تمام حرام چیزوں سے بچایا گیا ہو، بچنے کا حکم دیا گیا ہو۔ لفظ ظن جو ہے نا، وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں میں اس کے ایک سے زیادہ معنی بیان کروں گا۔ ظن کا ایسا یقین جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 46ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اسی طریقے سے ظن کا جو لفظ ہے وہ اس عقیدے پر بھی بولا جاتا ہے جس میں شک موجود ہو، جس طرح کہ رب کائنات نے قوم ہود کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ایک قوم سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نبی سے کہتی ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔
اور پھر منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور منافقین نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، غلط اعتقاد، جس طرح کے سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، گمان کی کچھ قسمیں گناہ ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کہ گمان جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ گمان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اختتام پر رب کائنات نے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ مشرکین ہر دور میں جو بھی کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، بغیر دلیل کے خیالات اور وہم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔